بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ رمضان کا سفر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت ہی بہتر ہو رہا ہے، جس حساب سے آپ لوگ ہم سے سوالات کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ سوالات ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اچھے لسنر ہیں ہمارے، وہ ہم سے انہوں نے سوال کیا کہ جب ہم آپ کا لیکچر سنتے ہیں، ایک تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ بناوٹی باتیں نہیں کر رہے، یہ آپ کی ذات کے اندر پرسیو کی ہوئی ہیں، جذب کی ہوئی باتیں ہیں جو کہ آپ سے بالبدی نکل رہی ہیں۔ ایک تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ والی اسٹیٹ دی، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹ ہماری قائم رکھے مرتے دم تک۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ہماری کیوں نہیں بنتی، اور ہم اس طرح اسے میمورائز بھی نہیں کر سکتے، جہاں پہ اسے یوز ہونا چاہیے وہاں پہ یہ علم ہمارا استعمال بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ میں اسی سوال کے اندر ایک اور سوال ایڈ کر دیتا ہوں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم رمضان کے اندر تو ان سب چیزوں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، نماز کی 5 وقت کی پابندی بھی کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی بھی احتیاط کر لیتے ہیں، کچھ حد تک نظروں کی بھی حیا کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے فوراً بعد ہم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، اعتکاف بیٹھتے ہیں لڑکے، داڑھی بڑھا لی، یعنی شیو بڑھا لی، معذرت داڑھی نہیں کہتے اس کو، شیو کہتے ہیں، شیو بڑھا لی، جیسے ہی چاند نظر آیا سب سے پہلے بازار سے شیو کرواتے ہوئے گھر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دونوں کی باتوں کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو ایک دفعہ لیکچر نہیں سننا، ایک سے زیادہ دفعہ سننا ہے، اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کسی کاپی میں، ایسی کاپی میں جس میں پورا دن آپ کی اس کاپی پہ نظر پڑتی رہے، اور جہاں موقع ملے آپ اسے استعمال کرتے رہیں۔ جیسے 10 پوائنٹ آپ کو ملے تھے، اگر 2 بھی روزانہ استعمال ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کام کا آغاز ہو گیا۔ بقیہ یہ کہ یہ آپ کی ذات کے اندر کیسے جائے گا، تو وہ میں نے جو شروع میں کہا تھا، احتیاط والی زندگی۔ جب تک دماغ پاک نہیں ہوگا، جسم پاک نہیں ہوگا، یہ اتنا پاکیزہ علم ہے کہ وہ آپ کے اندر نہیں آ سکتا، تو لہٰذا اس پر آپ کو احتیاط والی زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو میرا لسنر اور جو ہمارے ساتھی احتیاط والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خود بخود ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ معجزاتی تبدیلیاں ان کے اندر آ رہی ہیں۔ ایک تو دنیا کی جو فالتو کی خواہشات تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ پھر رب کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، یہ ایک اور اچھا قدم ہے۔ جیسے آج صبح کے ایک سیشن میں کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ جتنے بھی دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں، گانا بجانا، الٹے سیدھے بے حیائی کے کام، انہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ریلیکسر کیوں کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی سائیکوٹک میڈیسن کیوں لے رہے ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج میں کنٹرڈکشن کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا، یہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے کسی کا جسم سوجا ہوا ہو تو دیکھنے والا تو کہہ رہا ہوگا کتنا صحت مند ہے یہ، لیکن یہ تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا ہے۔ تو پرسیو کرنے کا حال تو یہ ہو گیا، اور پھر آیا کہ رمضان میں ہی صرف ایسی تبدیلی کیوں؟ تو یہ تو ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں کر سکتے ہیں اور پورا سال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائی ول نہیں کرنا چاہتے۔ رمضان میں اگر وہ اسٹیٹ کریٹ کی اور چاند رات پہ وہ اسٹیٹ ختم کر دی، تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اسٹیٹ تھی یہ والی وہ اسٹیٹ تھی۔ آپ یہاں تک ابھی پہنچے تھے رمضان میں، آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ نے یہ والی اسٹیٹ اچیو کر لی، نہیں، آپ اسی اسٹیٹ سے واپس چلے گئے۔ اگر یہ والی اسٹیٹ ہو جائے تو پھر پورا سال کے 365 دن آپ ایسے ہی گزاریں جیسے آپ رمضان میں گزار رہے ہیں۔ تو پہلے یہ کچھ غلطیاں جو آپ نے خود سے پرسیو کی ہوئی ہیں کہ آپ رمضان میں وہ اسٹیٹ اچیو کر لیتے ہو، وہ غلط ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی چیز اور وضاحت کر دوں، بہت سے لوگ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ استعمال کریں، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی ادارہ ایسا کام نہیں کرتا کہ ہم کسی سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور کسی جگہ استعمال کرتے ہوں۔ الحمدللہ جتنے بھی پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر میرے ویلفیئر کے
پروجیکٹ چل رہے ہیں، وہ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ وہ میرے اپنے پروجیکٹس کے یہ جو کمایا ہوا پیسے ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ میں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ 20 گھنٹے 21 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ ہاں اگر کسی نے دینے ہیں پیسے تو بھائی جو میرے پیسے رکے ہوئے ہیں، جو کہ اس سال کا بھی جو ہمارا کلوزنگ سیشن ہے تو شاید وہ 80 لاکھ یا کروڑ تک شاید بات چلی جائے، تو بھائی وہ لوگ بھی دے دیں، وہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ جو ہمارے جائز پیسے ہیں وہی اگر ہمارے تک آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آج کے ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ عاصم میاں بھی آ گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، اور جواب سنت اور واجب ہے تو یہ کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی چھوٹی وضاحتیں کر دیتا ہوں۔ پچھلے 1-2 لیکچر میں کچھ باتیں ہم نے بولی، جیسے وہ فرائض، واجب اور سنت اور نفل سے ریلیٹڈ، تو بہت سے لوگوں نے اس کی روایات مانگی ہیں، تو وہ مجھے میل کر دیں، میں اس آرٹیکل کے ساتھ ان کو ریفرنسز دے دوں گا۔ میں نے صرف ان کو چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں انسان اپنے نفس کے ہاتھوں کتنا مجبور ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اگر میں صرف حوالہ دے دوں صحیح بخاری صحیح مسلم کا تو یقیناً آپ کے گھروں پر ہوگی، تب اس سے دیکھ لیجئے گا۔ تو 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے گھر پہ ایسی کوئی مستند کتابیں رکھی ہوئی ہوں، اور سننا سنایا دین، اور معذرت کے ساتھ اخباری ٹوٹوں والا دین یا فیس بک والا دین کہہ دینا چاہیے، کہ اس دین پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا ان کے رابطے کا شخص نہیں ہے جس کو کنسلٹنٹ کے طور پہ لیا جا سکے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسد، جس کو ہم کمپیریزن آف بھی کہہ سکتے ہیں، کمپیریزن آف تھیفٹ کہہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 54 ہے، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ برین کی کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہم حسد کرتے ہیں؟ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے اس کا لیکچر دیا تھا، غالباً یہ ہمارا لیکچر تھا اینگر مینجمنٹ کا، تو اس میں ہم نے برین کی اسٹیٹ ڈسکس کی تھی ہارمونز کی رسپیکٹ سے۔ تو یہ نیگیٹو اسٹیٹ کہلائے گی، نیگیٹو اسٹیٹ کہلائے گی، تو اس سے نیگیٹیوٹی ہی جنریٹ ہوگی، اس سے پازیٹیوٹی جنریٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ حسد کرنے والا لازماً 99% ہے، 1% کا محرر دے دیتے ہیں دنیا کو، 99% وہ غیبت لازماً کرتا ہوگا، 40% وہ دھوکہ لازماً کرتا ہوگا۔ صحیح ہے؟ جیسے میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، آج کا میرا ایک سیشن تھا، میرے کلائنٹ ہے تقریباً 12 سال ہو گئے ان کو میرے پاس، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ میرے جاننے والے ہیں، یہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو آپ نے ان کو فیور نہیں کرنا، اس لیے کہ میں ان سے بہت زیادہ جلتا ہوں نا۔ میں نے کہا آپ سے میرا 12 سال کا تعلق ہے اور اللہ سے میرا 42 سال کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قبر تک رہے گا۔ تو کبھی میں نے کہا رتی برابر بھی نہیں سوچنا کہ میں تمہاری فیور لوں گا، میں حق کا ساتھ لوں گا۔ اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو آج ہی چھوڑ دیں سیشن میرا، صحیح ہوگی نا، ورنہ یہ سوچئے گا بھی نہیں۔ ہاں، اور اگر رب کا حکم ہوگا ان کو چھوڑنے کا آپ کو چھوڑنے کا تو میں سوچوں گا بھی نہیں آپ دونوں کو چھوڑتے ہوئے۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ حسد کی وجہ سے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو چیز انہوں نے مجھے بولی وہ شرعاً جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کیوں شیطان ان کے دماغ میں آ گیا؟ کسی نہ کسی طریقے کا حسد ہوگا ان کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لکھتے ہیں یہ آپ کے شیخ سعدی حکایت سعدی کے اندر کتنے سخت الفاظ میں لکھتے ہیں
معذرت کے ساتھ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ چونکہ فارسی سے ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے، شیخ سعدی کی جو اوریجنل کتاب ہے فارسی کے اندر ہے، اس وجہ سے الفاظوں کا کچھ چناؤ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہم ایسے الفاظ نہیں بولیں گے نا تو لوگ ان چیزوں سے نفرت بھی نہیں کریں گے. صحیح ہو کہ نا؟ جیسے وہ ناچنے والوں کو کبھی میں کنجر کہتا ہوں نا، کہتے ہیں سر آپ سخت الفاظ بولے، میں نے کہا یار اردو کا لفظ ہے. صحیح ہے، تو سمجھنا چاہیے. یہ لکھتے ہیں جب کمینہ ہنر میں کسی سے نہیں جیت سکتا. کمینہ بیسیکلی اردو کی لغت دیکھیں نا، نچلے درجے کو کہتے ہیں. ابھی میں کوئی ریفلیکشن لکھ رہا تھا 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، تو ایسا ہی کوئی لفظ تھا، کسی روایت کے ترجمے میں پڑھا میں نے، مجھے یاد نہیں نہیں اسی روایت کا کیا شیخ سعدی کی حکایات میں سے تھا. میں نے پھر لغت میں دیکھا کہ میں اس کی جگہ اور اچھا لفظ لکھ دوں، مجھے لگ رہا تھا شاید سخت نہ ہو، تو دیکھا اردو کا لفظ یہ تھا اور ایسا ہی استعمال ہونا تھا. آپ یقین کیجیے گا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں نہیں، جائز جگہ پہ الفاظ کا چناؤ ہوا ہے، اور اگر علم والا بول رہا ہوگا تو وہ علم کی بات ہی بول رہا ہوگا. جب کمینہ ہنر میں کسی سے نہیں جیت سکتا تو اپنی کمینگی سے عیب جوئی کرتا ہے. اپنی کمینگی سے عیب جوئی کرتا ہے. حاسد ہمیشہ غیبت سے کام لیتا ہے. دیکھیں جو ہم نے بات بولی وہ سیکنڈ ہو گئی اس چیز کے لیے. اس لیے اس کی زبان کا مقابلہ کرنے میں گونگی ہوتی ہے. اب دیکھیں کیا ہوگا، 2 3 چیزیں اس سے سمجھ میں. پہلی چیز تو یہ کہ حاسد غیبت کرے گا، غیبت کرنے والا اس کی برائیوں کی ٹو میں لگا ہوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ غیبت کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیے گا کئی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح ہوگی نا سن؟ اب غیبت کرنے والا جو ہوگا وہ تہمت بھی لگاتا ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز اضافی بولے گا نا. صحیح ہو، تہمت بھی اس کے اندر آ گئی، ایک اضافی برائی اس کے اندر آ گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی محنت سے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا. اگر اپنی محنت سے مقابلہ کرنا چاہے تو حسد کیوں کرے؟ پھر تو بیٹھ کے محنت کرے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ کاہل ہوگا، وہ سست ہوگا. صحیح ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب نیگیٹو چیز ہوتی ہے تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یعنی کہ گناہ در گناہ در گناہ در گناہ شیطان ان کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے. اب جو روایت میں آتا ہے کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی یہی وجہ ہے، آپ نے غیبت بولی ایک اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، تہمت بولی آپ ایک اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، سستی کاہلی میں چلے گئے آپ ایک اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. اب سستی کاہلی کے گناہ کو کس طرح سے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. کیا ہوگا، جو سست آدمی ہوگا نا وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے غلط کام کرے گا، دھوکہ دے گا. بھائی ایک شخص ہے، ایک محنت کر کے وہ کوئی بھی چیز ڈیزائن کرتا ہے، اس کی اس کو قیمت ملتی ہے. ایک شخص ہے وہ اتنی محنت نہیں کر سکتا لیکن وہ چاہتا ہے مجھے بھی اتنے پیسے ملیں، تو وہ اس چیز کے متعلق کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو بڑھاوا دیتی ہے، اسی طرح سے بری چیز کو بڑھاوا دیتی ہے. تو حسد ایسی چیز ہے کہ جو ہماری بہت ساری نیکیاں کھا جاتی ہے، جو ہماری پرسنالٹی کو نیگیٹو کی طرف لے جاتی ہے. جیسے میں کسی سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا تھا دیکھیں اس کے سٹیپس کیا ہوتی ہیں. آپ کہتے ہو ایک شخص کو یار تم مجھے اچھے نہیں لگتے، اب کچھ عرصے میں آپ کا حسد اور بڑھ گیا، ایسے یار تم مجھے بہت برے لگتے ہو، کچھ اور عرصہ گزرا حسد اور بڑھ گیا، مجھے تم سے نفرت ہے. تھوڑا سا اور وقت گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تم اسے قتل کر دیتے ہو. میرے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا، جتنی الحمدللہ میری لیکچر کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ الحمدللہ یہ بھی ہے کہ میں ساری ریئل ٹائم سٹوریز بولتا ہوں، اور جب آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو میرے دماغ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. ایک دفعہ میرے پاس کیس آیا، یہاں کے ناصرہ اسکول ہے ملیر میں، کیونکہ زیادہ وقت میرا زندگی کا ملیر میں ہی گزرا ہے. تو ایک بچی تھی، غالباً کلاس 1 کی ہوگی، بہت چھوٹی تھی. اس کی کاپی پہ خون کے قطرے آ جاتے تھے جب وہ کلاس میں ہوتی تھی. تو ان کی والدہ میرے پاس آتی رہتے تھے لوگ میرے پاس مسائل پوچھنے. میں نے چیک کیا تو میں نے کہا کسی نے
جادو کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہتی ہے کہ اس معصوم پہ، میں نے کہا ہونا نہیں چاہیے، آپ پر کرنے کی کوشش کی ہوگی، کبھی کبھی کسی پہ ماں باپ پہ کیا جائے تو بچوں پہ آ جاتا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں چیک کرنے کا. جب میں نے چیک کیا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑے بہت علم دیے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ جو میری سمجھ میں آیا وہ بتانے کے قابل نہ تھا، لیکن پھر بھی کسی ڈھکے چھپے الفاظوں میں نے انہیں سمجھایا. تھا یہ کہ ان کے ساتھ ایک اور بچی پڑھتی تھی، یہ ہر دفعہ پوزیشن لے رہی تھی، ٹیچر اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کی ماں نے جادو کروایا کہ یہ بچی نالائق ہو جائے. باندھ دو اس کو. کیا ہے یہ؟ حسد ہی تو ہے نا. یہ حسد نے کیا کام کرایا؟ شیطانی کام کرایا. کیا کام کرایا؟ جادو کرایا. ایمان لے لیا، جس نے جادو کیا اس کا ایمان گیا. میں آپ کو بحرین کا واقعہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب ہوتے تھے وہاں پر. ایک دفعہ والد صاحب کے پاس رمضان کے آگے پیچھے کا ایک واقعہ آیا. ایک حافظ صاحب تھے، حافظ امتیاز صاحب. تو رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، دہرانے لگے لکنت، دہرانے لگے لکنت. وہ بھی ابو کے مرید تھے، آگے ابو کے پاس، کہتے ہیں حضرت ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، شرمندہ ہیں اس چیز کے لیے، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں. ابو نے چیک کیا تو باقاعدہ جادو کے ذریعے ان کی زبان کو باندھا گیا تھا. ابو بڑے حیران ہوئے اس چیز کے. جب حساب کتاب کیا تو پتہ چلا، چونکہ بحران میں وہاں پہ مساجد میں امام مسجد کو اچھی پیمنٹ ملتی تھی، اور جو اچھے علاقے تھے ان میں اور اچھی ملتی تھی. تو قریبی مسجد کے ایک امام صاحب تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ وہ تراویح پڑھائیں. انہوں نے یہ کام کروایا تھا. ابو نے پھر پانی دم کر کے دیا، اللہ نے کیا ان کا سلسلہ بہتر ہو گیا. ابو نے ان کو ذکر نہیں کیا، یہ تو ابو نے مجھ سے کیا، اور میرے والد صاحب کو انتقال کو بھی اب 4 سے 5 سال ہو گئے، تو اب ہم بیان کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا. اب آپ غور و فکر کریں کہ حسد نے ایک امام مسجد سے کتنا بڑا گناہ کروا لیا. صحیح ہوگی. اب کہنے کو ایک بہت چھوٹی سی برین کی اسٹیٹ ہے، لیکن جتنے بھی جیسے برے دوستوں کو ہی لے کر آتے ہیں، اسی طرح اچھے کو لے کر آتے ہیں. آپ کی بری عادتیں بری عادتوں کو لے کر آئیں گی، آپ کی اچھی عادتیں اچھی عادتوں کو لے کر آئیں گی. میں نے تو ابھی چند چیزیں آپ سے بیان کی، لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم علم میں مقابلہ نہیں کرتے. میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں بہت کم ہوگا، بہت کم ہوگا. اچھا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، ہمارے بہت سے خاندان والے ہیں وہ علم میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں اب جو جملہ بولوں گا آپ اس کو سیکنڈ کرو گے. وہ اسکول کے سٹیٹس پہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ یونیورسٹی کے سٹیٹس پہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ گاڑیوں کے سٹیٹس پہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ آپ کے کپڑوں کے سٹیٹس پہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ موبائل کے سٹیٹس پہ مقابلہ کرتے ہیں. وہ علم پہ مقابلہ نہیں کرتے، وہ دینی علم پہ مقابلہ نہیں کرتے. اب جب وہ ان چیزوں پہ کریں گے، اور وہ دنیا کی تو خواہش آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو مرتے دم تک، جب تک مٹی سے پیٹ نہ بھرے یہ خواہش تو کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی آپ کی. آپ اگر 30 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں 50 لاکھ کی دل کرے گا، 50 لاکھ کی لیتے ہیں 1 کروڑ کی لینے کو دل کرے گا آپ کو. یہ دنیاوی چیزیں ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ علم میں مقابلہ کریں تو وہ حسد ہی نہیں کہلائے گا، اور وہ مقابلے کا لفظ ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے، وہ تو ایک رحمت ہے آپ کے لیے. میرے خیال سے بہت ساری مثالیں دے دی. میری گھڑی جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 18 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں، لوگ اتنا ہی برداشت کر سکتے ہیں میرے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں دوسری تمام نیگیٹو اسٹیٹ سے نکالے، اسی طرح سے ہمیں حسد جیسی اسٹیٹ سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے جو بقیہ دن ہیں، بقیہ طاق راتیں ہیں، وہ حق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.